الرحمن الرحیم۔ آج 2 سال اور 2 مہینے ہو گئے ابھی تک آج ریفرنس کی کاپیاں ملی ہیں۔ یہ انصاف کا نظام آپ کے سامنے ہے، اور احسن اقبال صاحب کا کیس بھی ابھی خود بیان کریں گے۔ میرا ایک کیس یہاں پہ ہے، ایک کراچی میں ہے، اور کراچی میں جو بیل کی کنفرمیشن تھی اس موقع پر ہائی کورٹ کے ججز نے جو فیصلہ دیا ہے وہ بھی شاید آپ کے پاس ہو۔ میرا خیال ہے کہ اس فیصلے کو پڑھنے کے بعد یہ جو نیب کر رہا ہے اس کی حقیقت پورے پاکستان پر واضح تو ہو گئی ہے، لیکن نیب پر واضح نہیں ہوئی۔ آپ وہ ججمنٹ پڑھیں کہ ججز نے، ہائی کورٹ نے لکھا ہے کہ یہ کیس صرف زبان بندی کے لیے بنائے جاتے ہیں، یہ کیس صرف آواز روکنے کے لیے بنائے جاتے ہیں، آواز دبانے کے لیے بنائے جاتے ہیں، یہ کیس پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ افسوس اس بات کا ہے کہ چیئرمین نیب جو خود سپریم کورٹ کے جج رہ چکے ہیں وہ ان فیصلوں سے کوئی سبق حاصل نہیں کر پا رہے۔ سب سے بڑا افسوس یہ ہے کیونکہ جس ملک میں انصاف کا نظام تباہ ہو جائے، جس ملک میں حکومت جھوٹے مقدمے بنانے شروع کر دے، جس ملک میں اعلیٰ عدلیہ کی نہ سنی جائے، وہ ملک کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ افسوس کا مقام ہے کہ آج جہاں پر سینکڑوں ارب کی کرپشن چینی میں ہو چکی ہے، سینکڑوں ارب کی کرپشن ہے، باقی تو چھوڑ دیں، یہ دونوں ملا کر 400 ارب روپے کی زیادہ کرپشن ہے۔ یہ نیب کو نظر نہیں آتی۔ نظر اس لیے نہیں آتی کہ نیب جھوٹے مقدمے بنانے میں مصروف ہے، نیب اپوزیشن کو دبانے میں مصروف ہے۔ آج شہباز شریف صاحب کی پیشی ہے، آج احسن اقبال صاحب کی پیشی ہے، آج میری پیشی ہے، اور ہمیں پورا یقین ہے کہ اے پی سی کے انعقاد کے بعد ساری اپوزیشن ہی یا نیب کے دفتروں کے چکر لگا رہی ہوگی یا عدالتوں میں کھڑی ہوگی، کیونکہ آج حکومت خائف ہے، حکومت خائف ہے۔ اپوزیشن کی جو سپورٹ عوام میں ہے، جو عوام تنگ ہیں، جو پریشان ہیں، جو ملک کے اندر تباہی ہوئی ہے معیشت کی، آج اس سے اٹینشن ہٹانے کے لیے یہ جھوٹے مقدمے بنائے جاتے ہیں جن کا کوئی سر یا پیر نہیں ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ نیب کی تفتیش کے دوران بھی کیمرے لگائیں اور نیب کے عدالت میں بھی کیمرہ لگائیں، تاکہ پاکستان کے عوام کو پتہ چل سکے کہ اس نیب کی حقیقت کیا ہے۔ اور یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی کامیابی ہے کہ آج 2.5 سال کا عرصہ ہونے لگا ہے، ایک بھی کرپشن کا کیس پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت، اس کی کابینہ کے خلاف نہیں ہے۔ ہم پہ یہ تمام مقدمے جو بنے ہیں، یہ کہا جاتا ہے کہ مس یوز آف اتھارٹی ہے۔ تو ججز نے بھی کراچی میں پوچھا نیب سے کہ آپ یہ بتائیں کہ ان کے پاس کون سی اتھارٹی تھی جو یہ مس یوز کی ہے انہوں نے۔ اس کا کوئی جواب نیب نہیں دے پایا، لیکن اب مقدمہ ہے، یہاں بھی مقدمہ ہے، 15 ملزمان ہیں۔ پاکستان کے سب سے بڑے جو کمپنی ہے، جو ادارہ ہے، اس کے چیئرمین بھی ہیں، اس کے سی او بھی ہیں۔ تو آج حکومت اپنے عزائم کے لیے، اپنی کرپشن چھپانے کے لیے، اپوزیشن سے انتقام لینے کے لیے آج بزنس کمیونٹی کو بھی اس میں ملوث کر رہی ہے، اور ایسے حالات میں ملک کی ترقی کہاں سے ہوگی، ملک میں انویسٹمنٹ کہاں سے آئے گی۔ آج حقیقت یہ ہے کسی حکومتی ادارے میں کوئی کوالیفائڈ آدمی
आला ओहदों पर लगने को तैयार नहीं है, बोर्ड का मेंबर बनने को तैयार नहीं है। नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान मुल्क का हो रहा है, नुकसान पाकिस्तान के अवाम का हो रहा है। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग तो हो रही है, लेकिन ना उसका कोई फ़ायदा है ना मुल्क को फ़ायदा है। तो हम तो कहते हैं कि अवाम को दिखाएं, कैमरे लगाएं और अवाम को दिखाएं कि इन नैब के अंदर और नैब की अदालतों में क्या हो रहा है। मैं अहसन इकबाल साहब को गुजारिश करूँगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तकरीबन 2.5 साल होने को हैं नैब ने नारोवाल स्पोर्ट सिटी प्रोजेक्ट पर इंक्वायरी शुरू की है। इसके लिए मैं जेल भी काट आया हूँ। अभी तक रेफरेंस फ्रेम नहीं हो सका और नैब बदस्तूर सरकारी मुलाजमों को बुला के हरासा कर रहा है और उन्हें दबाव का शिकार कर रहा है कि हमें कोई स्टेटमेंट लिख दो कि आपको वज़ीर साहब ने दबाव डाला था, नाजायज़ काम करने के लिए कहा था। अफसर कहते हैं ऐसा नहीं था, तो हम आपको कैसे लिख कर दें? और ये वो वजह है कि इस नैब गर्दी की वजह से पाकिस्तान का इंतज़ामी ढांचा मफलूज हो गया है। आज एक झूठा मुकदमा हम पे बनाने के लिए दर्जनों सरकारी अफसरों को बुला कर डराया धमकाया जाता है। उसका नतीजा ये है कि सरकारी अफसर कान को हाथ लगाकर जाते हैं कि हमारी तौबा, हमने किसी फाइल पे दस्तखत नहीं करने। आज पाकिस्तान बदतरीन इंतज़ामी बहरान से दोचार हो गया है इन झूठे मुकदमात की वजह से, इस इंतकामी एजेंडे की वजह से। लेकिन हुकूमत के कान पे जूं नहीं रेंगती, क्योंकि इमरान अहमद न्याजी का एजेंडा पाकिस्तान की तरक्की नहीं है। इमरान अहमद न्याजी का एजेंडा मुल्क की मईशत नहीं है। उसका एजेंडा सिर्फ और फ़कत इंतकाम, 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 हसद, हसद और हसद है। मुस्लिम लीग नून ने 5 सालों में 3,200 अरब रुपए का तरक्याती डेवलपमेंट फंड खर्च किया है। मैंने प्लानिंग मिनिस्ट्री में बहैसियत वज़ीर मनसूबा बंदी व तरक्की 3200 अरब रुपया अपनी वजारत से जारी किया है। मैं आज भी चैलेंज करता हूँ कि उस 3200 अरब के एवज 32 रुपए की करप्शन, फाइनेंशियल या एम्बेजलमेंट या कमीशन या किकबैक का मुकदमा बनाकर साबित करें। मुकदमा क्या है कि आपने, जैसे शाहिद साहब ने कहा, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी करके खेलों का मरकज़ क्यों बनाया है? अगर मुझे अथॉरिटी मिलेगी, मैं ऐसे दर्जनों खेलों के मरकज़ और बनाऊंगा। अगर ये मिसयूज ऑफ अथॉरिटी है तो ये मुल्क के मफाद में, नौजवानों के मफाद में मिसयूज ऑफ अथॉरिटी है। हमें दर्जनों स्पोर्ट सिटी की ज़रूरत है। मैंने पहले भी कहा, मैंने कोई शराब का अड्डा नहीं बनाया, कोई जुए का अड्डा नहीं बनाया, कोई क्राइम का अड्डा नहीं बनाया। नौजवानों के लिए खेलों का मरकज़ बनाया, जिसको इमरान अहमद न्याजी ने 2 साल से फंडिंग बंद करके उजाड़ दिया है और करोड़ों रुपए का मज़ीद नुकसान कर दिया है। वहाँ पे जो सामान आया हुआ था वो बर्बाद हो चुका है और ये इस मंसूबे का नुकसान इमरान अहमद न्याजी से हम वसूल करेंगे। जो मसला होता है एनआरओ नहीं दूंगा। अभी शाहिद साहब आपको मैंने दरख्वास्त करूंगा कि बताएं कि पाकिस्तान में गैस के बहरान का कोई जवाब बाकी नहीं रहा। इन्होंने जो एलएनजी के टर्मिनल लगाए हैं और जो मुआहदे किए हैं, अगर हुकूमत दयानतदारी के साथ उन पर अमल करती तो आज पाकिस्तान में गैस का कोई बहरान पैदा होने का सवाल
ہی نہیں ہوتا. لیکن یہ نالائق اعظم، یہ جاہل اعظم، یہ نااہل اعظم جو پاکستان پہ مسلط کیا گیا ہے، ہمیں کہہ رہا ہے کہ قوم تیاری کرے، سردیوں میں گیس کا بدترین بحران آنے والا ہے. ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ گیس کے بحران کا مطلب کیا ہے. غریب کا چولہا ہی نہیں بجھے گا، غریب سردی میں ہی نہیں ٹھٹرے گا، بلکہ پاکستان کی صنعت بھی بند ہو جائے گی، پاکستان کا معاشی پہیہ بھی بند ہو جائے گا، اور اس نقصان کا ذمہ دار کون ہوگا؟ آخر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ حکومت سارا پروپیگنڈا یہ کر رہی ہے کہ جناب اے پی سی نے اور نواز شریف کے خطاب نے ہندوستان کو خوش کر دیا. ہندوستان نواز شریف کے خطاب سے خوش نہیں ہو رہا. ہندوستان خوش ہو رہا ہے کہ عمران احمد نیازی نے 2 سال میں پاکستان کی معیشت تباہ کر دی ہے. ہندوستان اس بات سے خوش ہو رہا ہے کہ عمران احمد نیازی نے پاکستان کو سفارتی میدان پر تنہا کر دیا ہے اور وہ کشمیر کو نوالۂ تر سمجھ کے ہضم کر گیا ہے. ہندوستان اس بات پہ خوش ہو رہا ہے عمران احمد نیازی نے پاکستان کی سیاست کو انتشار میں جھونک دیا ہے. ہندوستان اس بات پہ خوش ہو رہا ہے کہ عمران احمد نیازی کی پالیسیز نے پاکستان کے انتظامی ڈھانچے اور گورننس کو تباہ و برباد کر دیا ہے. یہ وہ باتیں ہیں جو ہندوستان کو خوشی دے رہی ہیں، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج عمران احمد نیازی نے پاکستان کو ہندوستان کی تھریٹ پرسیپشن میں اتنا کمزور کر دیا کہ ہندوستان بآسانی کشمیر کے اوپر وہ کارروائی کر گیا جو 72 سال میں اسے کرنے کی جرت نہیں تھی. مضبوط حکومت آئی، جمہوری حکومت آئی، ڈکٹیٹرشپ کی حکومت آئی. کبھی بھارت کو جرت نہیں ہوئی تھی کہ وہ کشمیر کے متنازع حیثیت کو تبدیل کرے. یہ بدنما دھبا ان عمران احمد نیازی کے چہرے پر ہے کہ یہ سقوط کشمیر کا ذمہ دار ہے. یہ کس منہ سے ہمیں کہتا ہے؟ یہ کس منہ سے اپوزیشن کو تنقید کر سکتے ہیں؟ اپوزیشن ایک مضبوط پاکستان دیکھنا چاہتی ہے جو مضبوط آئین کے ساتھ اور مضبوط جمہوریت کے ساتھ ہو سکتا ہے. ہائیبریڈ وار جو آرمی چیف کہتے ہیں، ہائیبریڈ وار فوج کے خلاف نہیں لڑی جاتی، ہائیبریڈ وار قوم کے خلاف لڑی جاتی ہے. ہائیبریڈ وار اکیلی فوج نہیں لڑتی، ہائیبریڈ وار پوری قوم لڑتی ہے. جو شخص قوم کو منتشر کر رہا ہو، جو شخص قوم کو تقسیم کر رہا ہو، وہ دشمن کی ہائیبریڈ وار کا اعلی کار ہے، وہ پاکستان کو کمزور کر رہا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ ایک ہفتے پہلے اصلی ڈنر میں ملاقات ہوئی تھی. آیا جو بیانیہ نواز شریف صاحب نے اے پی سی میں پیش کیا تھا، شہباز شریف صاحب نے اس بیانیے سے اصلی قیادت ان کے آگاہ کیا تھا. دوسرا، پوری قوم جاننا چاہتی ہے کہ نواز شریف صاحب بڑی دیر تک اے پی سی میں بیٹھے رہے، پاکستان کا بنا. دیکھیں، جو عسکری قیادت سے میٹنگ ہوئی ہے وہ عسکری قیادت کی دعوت پہ تھی. اب اس کو کل پبلسائز کیا گیا ہے. میٹنگ شاید 1 ہفتہ پہلے تھی. وہ جہاں تک میری نالج ہے گلگت بلتستان کے مسئلے کے بارے میں تھی، اور وہاں پر بھی جو بات ہوئی وہ سرتاج عزیز صاحب کی جو رپورٹ تھی اس کے بارے میں بات ہوئی. اب یہ معلوم نہیں ہے کہ وہاں پر لیڈر آف دا ہاؤس بھی تھے یا نہیں تھے، کیونکہ اگر گلگت بلتستان کی بات کرنی ہے تو پھر لیڈر آف دا ہاؤس کا ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے. میاں نواز شریف صاحب علاج کروانے گئے تھے، علاج کروا کر واپس آئیں گے. ان کی میڈیکل رپورٹس حکومت کے پاس بھی ہیں، ان کی میڈیکل رپورٹس عدالتوں میں بھی ہیں، اور ان کی میڈیکل رپورٹس سارے میڈیا کے پاس بھی ہیں. میری درخواست ہوگی کہ ان کو پڑھ لیں. بیمار آدمی بیٹھتا بھی ہے، بولتا بھی ہے، کھانا بھی کھاتا ہے. اگر کسی کو تکلیف ہے تو وہ اپنے کسی بیمار رشتہ دار کو دیکھ لے، اس کو بخوبی احساس ہو جائے گا
کہ بیمار آدمی کی کیا کیفیت ہوگی۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو